السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صل علی روح محمد فی الارواح، اللہم صل علی روضۃ محمد فی القبور، اللہم صل علی بلد محمد فی البلاد، اس کو بند کر دیں، وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے، بربک الکریم، اپنے رب سے جو کہ کریم ہے۔ اللہ رب العزت کریم ذات ہیں، اللہ کی صفت ہے صفت کریم۔ ہم اکثر یہ جملہ سنتے ہیں اللہ کریم، عرب اس لفظ کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اللہ کریم اللہ کریم۔ کریم کے معنی ہوتے ہیں مہربانی کرنے والے، دینے والے۔ ایک ہوتا ہے سخی اور ایک ہوتے ہیں کریم، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سخی کسے کہا جاتا ہے؟ سخی اسے کہتے ہیں جو مانگنے پر دے، کچھ مانگا تو دے دیا، اسے سخی کہتے ہیں۔ ضرورت کے مطابق دے، مانگنے والے نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، اس نے اتنا ہی دے دیا، یہ سخی ہے۔ مستحق کو دے، یہ سخی ہے، دینے سے پہلے دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ آیا یہ شخص مستحق بھی ہے یا نہیں ہے، مستحق ہوتا ہے تو اسے دیتا ہے۔ تو سخی اسے کہتے ہیں جو مانگنے پر دے، ضرورت کے مطابق دے، جتنی ضرورت اتنا دے، اور مستحق کو دے، اور اپنی حیثیت کو دیکھ کر دے کہ میں کتنا دے سکتا ہوں، اسے سخی کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتے ہیں کریم۔ کریم کسے کہا جاتا ہے؟ الذی یعطی بغیر حساب و بغیر سوال و بدون الاستحقاق۔ کریم اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگے بھی دیں، مانگا نہیں اس سے، بغیر مانگے بھی عطا کریں، اسے کریم کہتے ہیں۔ اور بے حساب دے، کوئی حساب نہ کرے کتنا دینا ہے، نہیں، جتنا مرضی دے، حساب کے بغیر دیں۔ اور بدون الاستحقاق، اسے بھی دے جو مستحق نہیں ہے، اسے بھی دیں، اور دے بھی اپنی شان کے مطابق، مستحق کی ضرورت کو نہیں، اپنی شان کو دیکھ کر دے، اسے کہتے ہیں کریم۔ تو سخی اور کریم یہ دو صفتیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی صفت ہے صفت کریم۔ اور سخی کے لفظ عموماً انسانوں میں استعمال ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے لیے کریم کا لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ کریم ہے، بغیر حساب کے دیتے ہیں، بغیر سوال کے دیتے ہیں، غیر مستحق کو بھی دیتے ہیں،
اور اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں، یہ ہیں کریم ذات، اس لیے کہتے ہیں اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت کریمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العزت سے انسان اگر مانگے تھوڑا نا تو اللہ زیادہ دیتے ہیں اس کو، کرے تھوڑا اللہ بدلہ زیادہ دیتے ہیں اسے، بغیر حساب، بغیر حساب کے دیتے ہیں، یہ کریم ذات ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام عمر 119 یا 120 سال ہو گئی تھی، اولاد نہیں تھی، فکر اس بات کی تھی کہ جو علوم نبویہ میرے پاس اللہ نے مجھے دی ہیں یہ میں کسے منتقل کروں، کس کے حوالے کر کے جاؤں، اب تو دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا فرما رہے ہیں، رب لا تذرنی فردا، اے اللہ اب مجھے اکیلے نہ چھوڑیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام کے ساتھ دینے والا کوئی اور نہیں تھا، اکیلے تھے۔ رب لا تذرنی فردا، مجھے اکیلے نہ چھوڑیں، کیا کریں، حب لی من لدنک ولیہ، اپنی طرف سے مجھے ایک ساتھی عطا کر دیں، اور ظاہر ہے وہ کس کی طرف اشارہ تھا، بچے کی طرف تھا، ایک بیٹا عطا کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، لیکن کس شان کے مطابق؟ اللہ کی کریم صفت کریمی کو دیکھیں کہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق عطا فرمایا، فرمایا اے یا یحییٰ ان اللہ یبشرک، اے یحییٰ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اللہ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں، کس بات کی؟ بیحییٰ، نام ہی بتا دیا۔ اب ایک آدمی کسی سے پوچھے بھئی آپ کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے، تو فوراً نام لے لے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ بیٹا بھی ہے اور یہ اس کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً نام بتایا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا آپ نے مجھ سے بیٹا مانگا ہے، میں بیٹا ایسا دوں گا، نام بھی میں خود رکھ کے دوں گا، نام بھی خود رکھا اللہ نے، یحییٰ۔ اب وہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ پیدائشی طور پر اتنے سمجھدار، ذہین، فطین ہوں گے کہ اللہ کی باتوں کو سمجھیں گے، وہ آپ جس بارے میں فکر مند ہو رہے ہیں وہ سارے کام وہ کریں گے آپ کے نائب کی حیثیت سے۔ وہ سیدہ، اور کیسے ہوں گے؟ وہ اپنی قوم کے رہنما بنیں گے۔ وہ حسورا، دنیا سے لا تعلق ہوں گے۔ وہ نبیہ، اور نبی بھی ہوں گے۔ من الصالحین، اور وہ تمام انبیاء میں شامل ہوں گے۔ زکریا علیہ السلام نے صرف کہا تھا کیا؟ اللہ بیٹا دے دیں۔ اللہ نے کہا بیٹا بھی ملے گا، نبی بنا کے دوں گا، نام بھی خود رکھوں گا، دنیا سے بے رغبت ہوگا، سارے دین کو سمجھنے والے ہوں گے، اور وہ انبیاء کی جماعت میں شامل ہوں گے۔ اور چاہیے تو بتائیں کیا چاہیے؟ یہ ہے کریم، تھوڑا سا مانگا کتنا زیادہ دے دیا، اپنی شان کے، اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، انہوں نے اپنی شان کے مطابق دے دیا۔ یہ ہے کریم ذات۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور دعا ہے، وہ دعا اکثر اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک، یہ ان کی دعا تھی، اکثر یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دینا، شہادت کی موت دینا، واجعل موتی فی بلد نبیک، اور اے اللہ میرا آخری وقت ایسا ہو کہ میں آپ کے اپنے نبی کے شہر میں میری روح قبض ہو۔ ظاہر ہے مسلمان کے لیے حکم یہ جہاں اس کا انتقال ہو وہیں تدفین ہو، جہاں انتقال وہیں تدفین۔ تو فرمایا کہ واجعل موتی فی بلد نبیک، اے اللہ مجھے شہادت بھی دیں، اور مجھے اگر شہادت ملے نا تو اپنے نبی کے شہر میں ملے، یہاں سے باہر نہ ہو کہیں۔ اللہ رب العزت نے دیکھیں دعا کیسے قبول فرمائی، شہادت بھی ملی، نبی کے شہر میں ہی ملی، نبی کی مسجد میں ہی ملی، اور نبی کے مصلی پر ملی، اور ریاض الجنہ کے اندر ہی ملی۔ اللہ نے کیسی شہادت، اور پھر فرمایا تھا کہ واجعل موتی فی بلد نبیک، نبی سے دور نہ ہو جاؤں، روزہ بھی نبی کے ساتھ ہی اللہ نے عطا کیا۔ یہ ہے کریم ذات، اسے کہتے ہیں کریم،
اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسانوں تم عجیب ہو، ما غرک بربک الکریم، تمہارے رب تو اتنے کریم ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، رب کو چھوڑ کر در در کو ٹھکراتے ہو، ٹھوکریں مارتے ہو، رب سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ وہ رب تمہیں بن مانگے بھی دے رہے ہیں، بغیر استحقاق کے بھی دے رہے ہیں، تمہاری ضرورت سے بڑھ کر دے رہے ہیں، اپنی شان کے مطابق تمہیں دے رہے ہیں، یہ ہے کریم ذات۔ اس لیے انسان جب اللہ سے دعا مانگے نا، ہم اکثر دعا مانگتے کہ اللہ میرا یہ چیز مجھے دے دیں، یہ مجھے دے دیں، یہ مجھے دیں، ہماری چھوٹی سوچ چھوٹی چیز مانگتے ہیں۔ اللہ بڑی ذات، بڑی چیز مانگنی چاہیے اللہ سے، بڑی چیز اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور بڑی چیز کیا ہے؟ اے اللہ دنیا میں آپ کی رضا ہمیں چاہیے، جو آپ کو میرے لیے پسند ہے وہ سب دے دیں بس، اور جو میرے لیے نقصان دے وہ مجھ سے دور کر دیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا کی بھلائی بھی چاہیے، آخرت کی بھی بھلائی چاہیے، دنیا کی بھی کامیابی چاہیے، آخرت کی بھی کامیابی چاہیے، دونوں چیزیں چاہیے۔ چھوٹی چیز نہیں مانگنی چاہیے اللہ سے، اللہ بڑی ذات ہے۔ چھوٹی چیز تو انسانوں سے مانگتا ہے، 100 200 1000 5000 لاکھ روپے مانگتا ہے، اللہ سے مانگے بڑی چیز مانگے اللہ سے۔ بعض اوقات انسان بھی کہتے ہیں نا کسی سے کوئی چھوٹی سی چیز، میرے اتنی سی چھوٹی سی چیز مانگنے کے لیے میرے پاس آ گیا۔ اللہ سے بڑی بڑی چیزیں مانگنی چاہیے۔ اللہ دیتے بھی کیسے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کریم ذات ہے۔ سخی یہ تو انسان کی صفت ہے، میں نے کہا نا سخی اسے کہتے ہیں کہ جو مانگنے پر دیتا ہے، ضرورت کے مطابق ہی دیتا ہے، مستحق کو دیتا ہے اور اپنی حیثیت کو دیکھ کر دیتا ہے۔ سخی ہم کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا سخی ہے، اللہ کو یہ بھی پسند ہے، لیکن اللہ کریم ہے، سخی انسان ہے، تو سخی کی صفت انسان کے ساتھ اچھی لگتی ہے اور کریم کی صفت اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ اچھی لگتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چونکہ سخاوت بھی کریم ہونے کی ایک چھوٹی سی قسم ہے نا، تو اللہ کو وہ بھی کتنی پسند ہے، سخی آدمی اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ جو سخی ہوتا ہے نا وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی صفت کریم ہے۔ کریم کی چھوٹی سی ایک جھلک انسان میں نظر آئی، اس کا نام پڑھ کے سخی، اللہ کو پسند آ گیا ہو۔ تو جس سخی انسان کو سخاوت کی وجہ سے اللہ پسند کرتے ہیں، وہ اللہ خود کتنے بڑے کریم ہوں گے۔ دنیا میں انسانوں میں دیکھا نا، جو آدمی خود کسی فن کا ماہر ہو نا، اس فن میں پڑھنے والے بچوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، بھئی جو فن میرے پاس ہے بچے بھی یہی سیکھ رہے ہیں۔ اللہ سخی کو پسند کرتے ہیں، اس کا مطلب اللہ خود کتنے کریم ہیں۔ السخی قریب من اللہ، فرمایا اللہ کے قریب ہوتا ہے، قریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، قریب من الجنہ، یہ جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، بعید من النار، یہ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور اس کے ضد والبخیل، اس کے لیے کیا کہا؟ بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار۔ جو بخل کرنے والا ہو، فرمایا یہ اللہ سے بھی دور ہے، ظاہر ہے بخیل ہے، اللہ سے دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، کوئی اس کے قریب ہی نہیں جاتا ہے، کنجوس آدمی، بخیل آدمی، چھوڑو کیا جائیں گے اس کے پاس۔ اور جنت سے بھی دور، جہنم سے قریب ہو جاتا ہے بخل کی وجہ سے۔ تو اللہ کریم، اور اللہ کی کریمی صفت کا اندازہ اس بات سے لگا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ربکم حیی کریم، اے لوگوں تمہارے رب بڑے کریم اور بڑی حیا والے ہیں، بڑے کریم ہیں۔ یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، فرمایا کہ اس اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ اس کو خالی واپس کرے۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ غلط باتیں نہیں کہنی چاہیے۔ اللہ تو کسی کو خالی واپس کرتے ہی نہیں ہے، ہمیں نظر آتا ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہمیں ملا کچھ نہیں ہے، انسان تو ہے ہی ناشکرا۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ، یہ پہلی بات تو یہ ہم دعا، یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا کہ اللہ پتہ نہیں کس کی سنتے ہیں، یہ بڑا غلط لفظ ہے، یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے
کہ اللہ اتنے کمزور ہیں، کسی کی سنتے کسی کی نہیں سنتے؟ اللہ سب کی سنتے ہیں، سمیع بصیر ہیں، اللہ سب کی سنتے ہیں۔ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، خواب دیکھ رہی ہوتی ہے، ساری مخلوق سو رہی ہو، اللہ پھر بھی ان کی سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ خواب کیا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سنتے سب کی ہیں۔ ہاں قبول کیسے کرتے ہیں؟ کسی کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، کسی کی دیر سے قبول ہوتی ہے، کسی کی آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا کی قبولیت 3 درجوں میں ہوتی ہے، ایک سب سے کم درجہ، ایک اس سے بڑا درجہ، اور ایک سب سے اعلیٰ درجہ۔ سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آپ نے جو مانگا تھا اللہ سے وہ اللہ نے آپ کو دے دیا، یہ دعا کا سب سے کم درجہ ہے۔ اس سے بڑا درجہ کیا ہے؟ آپ نے جو مانگا تھا اللہ نے اسے جلدی نہیں دیا، اللہ نے اس کے متبادل آپ کو کوئی اور چیز دی ہے جو اس سے اچھی تھی آپ کے لیے۔ آپ سمجھے نہیں اس بات کو، آپ ایک مانگ رہے تھے اللہ نے دوسری دے دی آپ کو، اس سے اچھی دی ہے آپ کو۔ یہ دوسرا درجہ قبولیت دعا کا۔ اور تیسرا اور سب سے اعلیٰ درجہ، افضل درجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہو، ساری دعائیں جمع ہوتی رہیں، محشر کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہو، نامہ اعمال سامنے آئے، انسان جب اسے پڑھنا شروع کرے، اللہ کہ اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھو، جب وہ پڑھنا شروع کرے اس میں بہت سی نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی، وہ حیران ہو کر پوچھے گا اللہ یہ تو میں نے کی نہیں تھی، یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ تمہاری وہ دعائیں جو تم مانگا کرتے تھے وہ تمہارے لیے جمع ہوتی گئیں، آج نیکیوں کی شکل میں تمہیں مل رہی ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت ہر آدمی یہ افسوس کرے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، سب یہاں ملتی مجھے۔ یہ اعلیٰ درجہ دعا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان ربکم حی کریم، تمہارے رب بڑے حیا والے ہیں، بڑے کریم ہیں۔ اور کریم وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی کسی کو خالی واپس نہیں کرتا۔ سخی آپ کو وقت دے سکتے، بعد میں آ جانا بھی نہیں ہے، میں پہنچا دوں گا، لیکن کریم یہ بھی نہیں کہتا، وہ بڑے کریم ہیں۔ اور فرمایا یستحیی من عبدہ اذا رفع یدہ الیہ ان یردہما صفراء، کہ اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھائے اور وہ ہاتھ خالی واپس ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، وہ خالی واپس نہیں کرتا، وہ کریم ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اتنے کریم ذات کو چھوڑ کر تم کن کاموں میں لگے ہوئے ہو؟ کہاں سے مانگ رہے ہو؟ کن سے مانگ رہے ہو؟ کن سے امیدیں لگائے رکھے بیٹھے ہوئے ہو؟ کن کی طرف جا رہے ہو اس اپنے رب کریم کو چھوڑ کر؟ تو کریم صفت اللہ کی، اور سخی انسان ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ سخی انسان۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ احب الی اللہ من عابد بخیل، وہ جاہل جو کہ سخی ہے جاہل ہے، جاہل سے مراد اسے کوئی علم، اتنا علم اس کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ سخی ہے، سخاوت کرتا ہے۔ احب الی اللہ من عابد بخیل، اللہ تعالیٰ کو اس عابد سے بھی زیادہ پسند ہے جو عابد تو بہت بڑا ہے لیکن بخیل ہے، کنجوس ہے، اللہ کو اس سے وہ بندہ پسند ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی کریم صفت جو ہے اس صفت کی ایک معمولی سی چھوٹی سی جھلک سخاوت کی شکل میں اس انسان میں نظر آتی ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی اللہ کو پسند ہے۔ اب سخاوت کا جب نام سنتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید سخاوت یہی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہو ہم خرچ کرتے رہیں، ہمارے پاس دولت ہو ہم خرچ کرتے رہیں۔ سخاوت اس کا نام نہیں ہے۔ الغنا غنا القلب، دل سے آدمی سخی ہو، اللہ اس سے سخاوت کے کام لیتے ہیں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے اس پہ خرچ کر لیا، اللہ نے کوئی علم اور فن اور ہنر دیا ہے وہ آگے پڑھانا پھیلانا شروع کر دیا، بیچا نہیں اس کو، بیچنے کی نیت سے نہیں، پھیلانے کی نیت سے، یہ سخاوت ہے۔ اللہ نے اچھے اخلاق دیے ہیں، اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آئے، یہ سخاوت ہے۔ جو صفت اللہ نے دی ہے، جو چیز اللہ نے دی اس میں سخاوت کر سکتے انسان۔ اللہ نے جسمانی قوت طاقت دی ہے، کسی کے کام آ جائے، کسی پڑوسی کے کام آ جائے، کسی محلے والے کے کام آ جائے، اس کا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا وہ کام کر کے اس کو دے دیا، اس نے کہیں جانا تو اسے چھوڑ دیا۔ اللہ نے گاڑی دی، گاڑی کی سہولت دی ہے، راستے پہ چلتے ہوئے کوئی جاننے والا مل کے اس کو بٹھا لیا، آگے چھوڑ دیا، یہ سخاوت ہے۔ جو چیز اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو صحیح طریقے پر استعمال کرنا، اس کا نام ہے سخاوت۔ اللہ کو یہ پسند، یہ ہے سخاوت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں السخی قریب من اللہ، جو سخی ہوتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اس کے اندر اللہ کی صفت کریم کی چھوٹی سی جھلک آ گئی۔ سخاوت اللہ کو اتنی پسند۔
اور اللہ رب العزت نے اپنی جو صفت کریمی ہے نا، ویسے تو اللہ رب العزت نے تمام مخلوق پر اپنے انعامات رکھے ہوئے بے شمار، لیکن صفت کرم میں اللہ نے انسان کو بالکل ایک الگ تھلگ رکھا ہے۔ کریم تو اللہ ہے ہی ہے، تو کریم تو کرم ہی کرتا ہے، تو کس پر کرتا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان پر سب سے زیادہ اپنی سخاوت کی ہے، سب سے زیادہ۔ عجیب بات ہے انسان کے بارے میں، اللہ کیا کہتے ہیں کہ خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے چونٹی کو پیدا کیا ہے، نہیں کہا کبھی قرآن میں کہ یہ چونٹی ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا، کسی چیز، انسان کے لیے کیا کہا؟ خلق الانسان ضعیفا، کمزور ہے، اور کرتے دنیا کے سارے بڑے بڑے کام ہیں، جتنے بڑے کام ہیں سارے یہی کرتا ہے کمزور، کام سارے بڑے کرتا ہے۔ اس لیے تو انسان کی تعریف ہوتی ہے نا، تعریف کا مستحق تبھی بنتا ہے کہ ایک کمزور آدمی ایک بڑا کام کر کے دکھا دے، وہ تعریف ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ جو کام کرتے ہے اس کی تعریف سب کرتے، بڑا کرتے کہتے تو ہوتا رہتا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں اس سے۔ کمزور آدمی کوئی کام کرے تو اس پہ اس کی تعریف کی جاتی ہے، وہ تعریف کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کے بارے میں کیا کہا؟ کرمنا بنی آدم، تھا تو یہ انتہائی کمزور، ہم نے اس پر اپنی صفت کریم کو نچھاور کیا اور اسے کیا کیا؟ کرمنا، عزت دے دیا ہم نے اس کو۔ وحملناہم فی البر والبحر، اب یہ سمندروں میں بھی جا رہا ہوتا ہے، یہ ہواؤں میں بھی چلتا ہے، یہ خشکی میں بھی چل رہا ہوتا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کھانے کا وقت آتا ہے تو اچھی عمدہ پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے، وہ نہیں کھاتا جو جانور کھاتے ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، فرمایا کہ ہم نے ساری مخلوق پر اس کو اونچا رکھا ہے، یہ اس کی کرم، اس کی عزت۔ پھر انسان کی عزت نوازی کرتے ہوئے اللہ نے نسبت بھی اپنی طرف کی۔ عجیب بات ہے، ہماری سوچ یہ تھے دنیا کا بڑا آدمی کوئی بڑی چیز بنائے گا، بڑا آدمی بڑی چیز بنائے گا۔ اللہ رب العزت نے ساری چیزیں بنائی، پہاڑ بھی اللہ نے بنائے، زمین بھی اللہ نے بنائی، سمندر بھی اللہ نے بنایا، آسمان بھی اللہ نے، سب کچھ بنانے کے بعد انسان کو بھی پیدا کیا، کہا خلق الانسان ضعیفا، یہ میں نے بنایا، یہ کمزور بنایا، اور صرف اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ پہاڑ کے لیے نہیں کہا میں نے پہاڑ بنایا، میں نے یہ کیا۔ انسان کے لیے کیا کہا؟ خلقنا الانسان، اس کو میں نے پیدا کیا۔ اس سے بھی آگے چل کر خلقت بیدی، اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اللہ عجیب، اتنی بڑی ذات اتنی چھوٹی سی چیز بنائی۔ دنیا میں بڑا آدمی کوئی چھوٹا کام کرتا ہے اس کی قدر ہی نہیں ہوتی، لیکن اللہ عجیب طریقے سے کہتے ہیں میں نے سب کچھ بنایا۔ انسان کے لیے کہتے سب سے کمزور، کہتے خلقت بیدی، بہانے نہیں، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، سب سے کمزور، بنایا میں نے ہی ہے۔ اچھا بھائی اللہ آپ نے بنایا، تو پھر اس میں روح کا تھا نفخت فی، یہ بھی میں نے خود پھونکی ہے، میں نے خود کی ہے۔ اللہ اس کی شکل کیسے بنی؟ فرمایا یہ بھی میں نے کی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، اس کی شکل بھی میں نے خود بنائی۔ عجیب بات، شکل بھی خود بنا دی۔ اچھا پھر دنیا میں آیا تو اب ظاہر ہے ساری مخلوق موجود ہے، کوئی اس کو اچھا کہے گا کوئی نہیں کہے گا۔ اللہ کہتے نہیں، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کے مقابلے میں کوئی خوبصورت ہے ہی نہیں، سب سے زیادہ خوبصورت بھی یہی ہے۔ پھر اب اللہ کہتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، بھائی یاد رکھنا ہو تم کمزور، اچھا اب تمہیں میں نے عزت دی، کرمنا، سب سے اونچا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کریم، کریم اسے کہتے ہیں، ایک حقیر کمزور ترین چیز کو اتنا اونچا بنا دیا۔ اور یہ اللہ نے کیوں کیا؟ اللہ چاہتے کیا ہیں؟ اب اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس انسان سے کیا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں انسان کو اچھا بنایا، اس کے اندر صفت کریم رکھی، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اچھا رہے۔ کیسے رہے؟ فرمایا کہ یہ احسن بن کے رہے، اس کی عبادات بھی احسن ہوں، اس کے معاملات بھی احسن ہوں، اس کے اخلاق بھی احسن ہوں، اور اس کے اقوال بھی احسن ہوں، اچھے ہوں۔ بنایا خوبصورت ہے نا، تو خوبصورت بن کے رہے۔ وہ کیسے رہے گا؟ فرمایا احسن رہے، کیسے رہے؟ اس کے لیے کوئی نمونہ ہونا چاہیے، کوئی چیز ہونی چاہیے ہمارے سامنے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، خوبصورت بننے کے لیے یہ نقشہ موجود ہے۔ تمہیں شکل سے خوبصورت کیا ہے، تمہارے سیرت اور کردار بھی کے اندر بھی خوبصورتی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے نمونہ اور مثال فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے وہ تمہاری خوبصورتی کی سب سے بڑی اور عمدہ مثال ہے تمہارے لیے۔
اس کو اپناؤ، لہٰذا خوب سیرت رہو گے۔ دوسرا، اللہ چاہتے ہیں کہ انسان کی عبادات بھی احسن ہوں۔ جب یہ خود احسن ہے، احسن زندگی گزار رہا ہے، تو یہ عبادات بھی کون سی کرے؟ احسن عبادات کرے۔ وہ کیسی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جبرائیل امین نے سوال کیا تھا۔ جبرائیل نے کہ یا رسول اللہ مل احسان، یہ احسان اور احسن ہونا یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا، فَمَا أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اللہ کے لیے ہر کام ایسے کرے جیسے بس اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور یہ کام میں کر رہا ہوں۔ کوئی کچھ کہے یا نہ کہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، جو کام اچھا کرے وہ اللہ کی رضا کی، یہ اس کی عبادات بھی احسن ہو جائیں گی۔ اللہ کہتے ہیں اس کی عبادات بھی احسن ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اس کے اخلاق بھی احسن ہونے چاہیے، اچھے اخلاق ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، تم میں سے مجھے میرے نزدیک سب سے زیادہ جو مجھے محبوب ہے نا اپنے امتیوں میں سے، وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ایک عجیب بات ہے، معیار تو قرب کا، محبت کا نمازیں ہونا چاہیے تھا، زکوٰۃ ہوتا، حج ہوتا، سمجھ میں آتا۔ جس نے زیادہ حج کی ہوں، جس نے زیادہ نمازیں پڑھی ہوں وہ مجھے محبوب ہوگا، جس نے زیادہ زکوٰتیں دی ہوں میرے محبوب ہو، مجھے محبوب ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں، مجھے محبوب کون ہوگا؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ وجہ یہ تھی زکوٰۃ میں جو مالدار آدمی ہو تو زیادہ دے گا، غریب کیسے دے گا؟ وہ تو پیچھے رہ جائے گا۔ جو مالدار ہے وہ حج زیادہ کرے گا، غریب کیسے کرے گا؟ جو بیمار ہے بیچارہ یا سفر میں رہتا اس کی نماز آگے پیچھے ہو گئی، اور جو صحت مند ہے اس کی نمازیں پوری ہوں گی، تو یہ تو فرق آ جائے گا۔ فرمایا نہیں، ایسی چیز دوں گا جو سب اس پر عمل کر سکیں، وہ ہے اخلاق۔ تو میں احسنکم اخلاقا، اور اخلاق جو ہے نا یہ کسی بھی چیز کی زینت اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ایک اسٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، اور اس کی تزئین و خوبصورتی کیا ہے؟ یہ اخلاق ہے۔ تو فرمایا خوبصورتی تب آئے گی انسان کی سیرت میں جب اس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ تو اللہ کیا چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے۔ تو جب اخلاق اچھے ہو گئے تو اب آخری فرمایا کہ میرے بندے کے اقوال بھی اچھے ہونے چاہیے، باتیں بھی اچھی کرے۔ اب اچھی بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر خیر کی بات کہنا یہ اچھی بات ہے، ہر خیر کی بات کہنا، کسی کو کوئی بھی خیر کی بات کہہ دو یہ اچھی بات ہے۔ دنیا میں ہم روزانہ ہمارا کئی لوگوں سے واسطہ سامنا ہوتا ہے، پڑتا ہے، ہم ان سے اپنی مطلب کی بہت سی باتیں کرتے ہیں، ضرورت کی باتیں بھی کرتے ہیں، کوئی باتیں بہت ضروری بھی ہوتی ہیں جس کے لیے کرنا بھی لازمی ہوتا ہے۔ یہ تو ہماری اور اس کے آپس کی معاملات ہو گیا۔ اس گفتگو کے دوران اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، گفتگو کر لی۔ اب اس سے پہلے ملنے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا، اور اٹھنے کے بعد جب علیحدہ ہونے لگے پھر سلام کیا الگ ہوئے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ دعا پڑھ کر اٹھ کر اپنے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دوران مجلس گفتگو کے دوران کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا عمل ہو گیا ہو جو گناہ والا ہوگا، اللہ اس دعا کی برکت سے اس سب کو معاف کر دیں گے اور یہ مجلس بھی خیر والی بن جائے گی۔ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے کے اقوال بھی اچھے ہوں، اچھی باتیں کریں۔ تو انسان کو کوشش بھی یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملے کوئی ضرورت کی بات کرنی کرے، ساتھ میں کوئی ایک اچھی بات بھی کر دے۔ اور اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات پھر کیا ہے جس کو اللہ نے کہا ہے قرآن میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ کسی کو کسی نیک کام کی طرف بلا دو، دعوت دے دو، اس کو نیک کام کی دعوت۔ اب باقی چیزوں کی دعوت تو ظاہر ہے وقت کے ساتھ ہوتی ہے، سب سے آسان دعوت کس چیز کی ہے؟ نماز کا وقت ہے، نماز کی بات کر لی، اذان ہوئی ہے، نماز کا وقت ہے، ہم چاہتے اپنے مسلمان بھائی سے بھی السلام علیکم، نماز کا وقت ہو گیا ہے، بس اتنی بات کہہ دی، اس کے ذہن میں آ گئی۔ اللہ کہتے ہیں سب سے اچھی بات جو بندے نے کی آج کے دن میں وہ یہ بات تھی، سب سے اچھی بات اس کی یہ تھی، اللہ کو بھی سب سے پسند آئی۔ تو اللہ نے جب انسان کو کمزور بنا کر اور کمزور بنانے کے بعد اس کی تعریفیں اتنی کی ہیں کہ یہ سب سے خوبصورت ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے بڑا عزت والا ہے، تو یہ عزت، اس کا اکرام، اس کا حسن، اس کا کردار یہ تبھی اچھا رہے گا جب اس کی
اپنی سیرت اچھی ہو، اس کی عبادات اچھی ہوں، اس کے معاملات بھی اچھے ہونے چاہیے۔ کسی کے ساتھ لین دین کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، کوشش یہ ہو کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو جائے، یہ سب سے احسن ہونا چاہیے، کسی کو نقصان نہ ہو، ایک لفظ کا، ایک ذرے کا، ایک نقطے کا کسی کو نقصان نہ پہنچے، یہ ہے احسن معاملات۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ اب میرا بندہ، میں نے اس کو خوبصورت بنایا ہے تو یہ خوبصورت اور خوبصورت بن کر دنیا میں رہے، اپنی زندگی گزارے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اپنے آپ کو دیکھو، کتنے کمزور تھے، کتنے تمہیں پیدا کرنے کے بعد اللہ نے عزتیں دی، پھر اللہ نے تمہاری تعریفیں کی، تمہارا دفاع کیا، سب کچھ کیا، اب آج آ کر تم اللہ سے کس بات میں دھوکے میں پڑے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کو اختیار کیے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ۔